کیا بار بار گناہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایک گناہ بار بار توبہ کر کے پھر بار بار کرتا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کے پی کے سے. دیکھیں، توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہوا ہے. 100 بار بھی کوئی گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی، بشرطے کہ وہ توبہ ہو. صرف اوپر کی توبہ نہ ہو، دل سے توبہ ہو. دل سے توبہ کی علامت کیا ہے؟ کہ عزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرے. اور جو ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں ان پر ندامت ہو، اس کو خوشی نہ ہو کہ اچھا ہوا چلو اتنے تو مزے اڑا لیے میں نے، ندامت ہو. اور تیسری چیز، آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کرے، دل سے عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. ان 3 شرطوں کے ساتھ جو اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کوئی گناہ کر لے یا کسی طرح اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی اللہ کی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو اپنی جان ہی پہ ظلم ہوتا ہے. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا. یعنی اللہ صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کرے گا بلکہ اس پر رحم بھی کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اس میں اللہ نے کوئی یہ شرط نہیں بیان کی ہے کہ 1 دفعہ ظلم کرے، 2 دفعہ، جتنی دفعہ بھی ظلم کرے گا اپنی جان پہ، جتنی دفعہ بھی گناہ کرے گا، جب بھی اللہ کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. تو 1000 کیا کروڑ بار بھی اگر گناہ کر لیا ہو تو توبہ کرنے سے بہرحال وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ توبہ کی فضیلت میں ہیں، گناہ کی فضیلت میں نہیں ہیں. لوگ ان آیتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار جب 1000 دفعہ گناہ کر کے بھی توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو کیوں نہ بار بار گناہ کرو. تو گناہ کرنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے. آپ نے جب اللہ سے ایگریمنٹ کیا کہ میں دوبارہ اللہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس بیس پہ آپ نے توبہ کی، پھر جب آپ دوبارہ گناہ کریں گے نا تو یہ ایک گناہ ڈبل ہو جاتا ہے. ڈبل اس لیے کہ ایک تو یہ جرم ہے، دوسرا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا آپ اس ایگریمنٹ کو بھی توڑ رہے ہیں. تو اس سے خوف کھانا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق سے پہلے ہی آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور بہت بڑا عذاب آ جائے کہ تو نے مجھ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو بھی توڑا ہے اور تو نے گناہ بھی کیا ہے. تو عذاب آتے دیر نہیں لگتی بعض دفعہ. تو عذاب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اچانک اللہ کا آسمانی عذاب آ جاتا ہے، کوئی بیماری لگ گئی، اللہ نے فوراً آپ کو اٹھا لیا اور توبہ کی مہلت ہی نہیں ملی. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو بعض دفعہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بار بار انسان گناہ کرتا ہے، ایگریمنٹ اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑتا ہے، تو اس کے دل سے گناہ کی جو برائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب گناہ کی برائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ توبہ بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو، کیا کرنا ہے توبہ کر کے، اور وہ گناہ سے مانوس ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ. جو پہلی دفعہ گناہ کر کے جب اس نے توبہ کی تھی تو وہ کیفیت اس کی ختم ہونے لگتی ہے. تو یہ بڑی برائی ہے کہ آپ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا رہے ہیں. تو اس لیے بھائی، گناہ تو 1000 دفعہ بھی ہو، توبہ تو اللہ یقیناً قبول کرے گا، لیکن یہ سوچ کے بار بار گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. اپنے آپ کو فتنے اور آزمائشوں میں دھکیلنے والی بات ہے. کیونکہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو اگر آپ سامنے رکھیں، سروے کریں، تو جو گناہ بار بار کر کے توبہ کرتے ہیں اور بار بار اسی امید پہ گناہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے، تو ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پھر توبہ نہیں کرتے اور بالآخر گناہوں پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. بہت کم ہیں جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل بچایا جائے اور گناہوں سے بہت دوری اختیار کی جائے. اللہ نہ کرے کبھی ہو گیا تو انسان پھر فوراً توبہ کرے، لیکن اس امید پہ کہ میں توبہ کر لوں گا، گناہ کرنا بڑی حماقت ہے. علماء کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنا ہاتھ کاٹے، زخمی کر دے کہ میں علاج کرا دوں گا. تو بھائی جب زخمی ہو گیا تو پھر تو علاج کرانا ہے، لیکن علاج کی امید پر اپنے آپ کو خود سے زخمی کرنا شروع کر دینا، یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے.